بات کا شکریہ اہل سنت و جماعت کی مختلف تنظیمات جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک اور ہمارے لائر فورم کے صلاح الدین کھرل صاحب، شاداب صاحب، مولانا نصیر احمد نورانی صاحب، مفتی تصدق صاحب، مولانا محمد علی نقشبندی صاحب، تحفظ ناموس رسالت معاذ کے سیکرٹری مولانا مفتی نعیم جاوید نوری صاحب، حافظ سلیم آوان صاحب، حافظ لیاقت صاحب، مولانا ابو سعید صاحب اور یہ تمام حضرات پہلے کیا دو تین ماہ سے سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور یوٹیوب پہ بڑی شد و مد کے ساتھ فرقہ وارانہ مواد لوڈ کیا جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور وہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب جب اداروں پہ دباؤ بڑھا ہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جو ذمہ داران تھے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے، پاکستان کے ایک نامور عالم، محقق، جنہیں آپ اکثر و بیشتر یہاں مختلف موضوعات پہ سنتے رہتے تھے پریس کلب میں بھی، محترم کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو ایک جھوٹی FIR کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا گیا اور 4 شیڈول میں ڈال کے جیل میں بند کر دیا گیا اور اس سے پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پرامن محب وطن عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم سب حضرات یہاں جو میرے ساتھ جمع ہیں، سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے حکمرانوں کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو فوراً رہا کیا جائے، ان کے جعلی مقدمات ختم کیے جائیں۔ ایسے مسائل جو صدیوں سے اختلافی چلے آ رہے، کتابیں بھری پڑی ہیں اور تقریریں مختلف ذاکرین کی، واعظین کی، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ سب موجود ہیں، اور ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کا بہانہ بنا کے کسی شخص کو گرفتار کرنا خام خواہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اور فرقہ واریت جو ہے پاکستان کو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتی۔ ہم نے کل بھی ایک جگہ پہ اپنے ایک خاص فرقے کے حضرات سے کہا ہے کہ آپ اس کے نتائج پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب ملک میں قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ را کے ایجنٹ جو ہیں وہ یہاں گھس کے کبھی ایک شیعہ کو قتل کر دیا، کبھی ایک دیوبندی کو قتل کر دیا اور الزام ایک دوسرے پہ لگتے رہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قیمتی ہیرے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے دیکھتے دیکھتے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم جیسے لوگ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اصل مجرم بے نقاب نہیں ہوئے اور اب کلبوشن کی یہاں سرگرمیوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل ہیں کون، اس کا فائدہ کس کو ہے۔ انتظامیہ کو تو چاہیے تھا، اس نے 20 کو کمیٹیاں بنائی ہیں، کوئی اتحاد بین المسلمین، کوئی فلاں کوئی فلاں، یہ ان کمیٹیوں میں بٹھا کے اس مسئلے کو جب یہ شروع ہو رہی تھی باتیں اسی وقت ٹھپ دیتے، ختم کر دیتے، آپس میں بٹھا دیتے۔ اب ملنا جلنا یہاں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا تو نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مختلف مجالس میں، میٹنگوں میں، کمیٹیوں میں
لیکن اس مسئلے کو ختم کرنے کی بجائے بدقسمتی سے طول دیا جا رہا ہے، اور ایک شخص کو گرفتار کر کے ایک دوسرے طبقے کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ جو چاہیں کریں، اور ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اس سے دینی قوتوں کا بھی نقصان ہوگا اور ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ ملک میں اس وقت چاروں طرف دشمن گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا، موقع کے انتظار میں ہے کہ کسی وقت بھی اس کو کوئی مناسب موقع ملے اور پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے۔ اس وقت تو اتحاد کی ضرورت تھی، ملک کی تمام جماعتوں کو، محب وطن عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے یہ مسئلے کھڑے کروا کے لوگوں کو مزید تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے، آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اس مسئلے کو جلد از جلد سمیٹ لیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو رہا کریں۔ انہوں نے کوئی ایسا لفظ جس سے معاذ اللہ کچھ ذرہ برابر بھی کسی ہستی، مقدس ہستی کی بے ادبی ہوتی ہو، نہ کہا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ علمی اختلاف ہے، چلا آ رہا ہے بڑی مدت سے، کسی کا جواب دیتے ہوئے ایک بات کی ہے، اور علماء کو بار بار دعوت دی ہے کہ وہ آئیں بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں، اور وہ خود کہہ چکے کہ اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ میں اسمبلی میں مجھے بلا کے اس پہ گستاخی ثابت کر دے تو میں پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں، 295 بھی مجھ پہ لگائیں۔ اس زمانے میں آپ دلیل سے بات نہ کریں، بحث مباحثہ نہ کریں، آپ بیٹھیں نہ اور ایسے ہی ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے، ایک پہ آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی کو 50 کے قریب اور سیڑھیاں لے کے پھر رہے ہیں ذاکرین کی، اگر ان سب کے خلاف بھی ایف آئی آر جو کچھ انہوں نے کہا کٹنی چاہیے اصولی طور پہ، اور ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک میں کیا فضا بنے گی آنے والے دنوں میں۔ تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو جتنی جلد ہو سکے، آپ بعد میں آپ منت سماجت کریں گے، ایک ایک بندے کی نقصان ہوگا، اور جب نقصان ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی پنجاب کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، سائبر کرائم والے کہاں ہیں، ایف آئی اے کہاں ہے؟ یعنی سوشل میڈیا پہ ایک چیز اپلوڈ کی جاتی ہے اور وہ لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ کرام، انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کھلم کھلا، جن کو ہر سننے والا جو ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی نوٹس لینے والا ہی نہیں۔ جب ہم سنتے ہیں کہ جناب یہاں فلاں 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 ادارے بنے ہوئے ہیں، ویسے پاکستان کے سپریم کورٹ سے بھی میں ان سب حضرات کی موجودگی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے توہین عدالت پہ تو نوٹس لیا فوراً، توہین انبیاء پہ، توہین صحابہ پہ، توہین اہل بیت پہ آپ کوئی نوٹس لے لیتے تو اچھا تھا، آپ کی بھی نیک نامی ہوتی، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا، اور ملک جو ہے ان مسائل سے بھی بچ جاتا۔ جو فرقہ واریت پھیلانے والے کچھ مخصوص لوگ تھے وہ بھی بے نقاب ہو جاتے اور انہیں قانون کے دائرے میں لایا جاتا تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی۔ اس طرح کھلم کھلا چھٹی دے دی جائے، اب ملک بنانا سٹریٹ بنا دیا جائے، اور جنگل کا قانون تو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ اس طرح تو آپ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے محرم الحرام کیسے گزار سکیں گے امن و امان کے ساتھ۔ فضا آپ نے پہلے تیار کروا دی، اب ایک بندے کو پکڑنے، دو کو پکڑنے سے پورا ملک ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھ جائے گا، خاموش تو نہیں ہو جائے گا۔ لوگوں کے مقدسات کا اگر تحفظ نہیں کیا آپ نے، اور پھر آپ خالی پکڑ دکڑ سے کہ ایک بندے کو گرفتار کر کے آپ 4 شیڈول میں ڈال دیں گے، کتنے دن رکھیں گے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے؟ آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اب بہت ساری کمیٹیاں آپ کے پاس مرکز میں، وفاق میں، صوبے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آئے دن آپ ان کو بلاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے بھی، اہل اسلام کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے بھی آپ ان کمیٹیوں کو بلا لیتے تو بہت اچھا تھا۔ آپ اس وقت بلائیں گے، اس وقت بیٹھیں گے جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے جو بے چینی ہے پورے ملک میں، میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ اسے فوراً اور اس سے آگے مطالبے کر رہے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی ان ایف آئی آروں کی زد میں ہیں، اپنا بچاء کرنے کی بھی کوشش کریں اور ملک کو فساد سے بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو لوگ، پہلے ہم کئی سال بھگتتے رہے یار، کئی سال،
اور اس کے لیے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھایا تھا تاکہ یہ مسائل وہاں حل ہوں، اور ان کو کئی دن کے پیرول پہ رہائی ملی۔ بیوی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ان کو علاج معالجے کی تمام سہولتیں، علاج یہاں کارڈیالوجی سے ہوتے ہوتے لندن تک پہنچ گیا، اجازت ہے، کھلی اجازت۔ اور کہاں بیٹھے حکمران جو کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، یہ ایک پاکستان ہے۔ ایک محب وطن مخلص عالم دین کو ایک سگے بھائی کی یہاں لاہور میں رہتے ہوئے لاہور جیل سے اجازت نہیں دی گئی، اور بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں کو آپ نے ہسپتالوں میں رکھا ہوا ہے اور لندن تک پہنچا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی نیک نامی نہیں، اس سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ خود ہی اپنے آپ کو مذاق بنا رہے ہیں۔ فوری طور پہ اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک تو انتظامیہ کو معذرت کرنی چاہیے، اور انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے جا کے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنے بھائی کی اولاد سے تعزیت کر سکیں، اور ان کو نہ جانے دینے کی بھی معذرت کرنی چاہیے، اور ان کا پرچہ ختم کر کے فوراً لے آئیں عدالت میں۔ 2-4 دن لمبی تاریخ دینے کی بجائے 2-4 دن بعد عدالت میں لے آئیں، وہاں بحث مباحثہ کر لیں۔ اگر آپ کو شے ثابت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ان کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، روزانہ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ان کی طرف ایسی بات کا الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجنا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ بندی کچھ اور ہے۔ منصوبہ بندی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو مشتعل کیا جائے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ملک کا نظام درم برم ہو جائے۔ کچھ لوگ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں، کچھ اور بہت ساری ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ان تمام جتنے لوگ بھی جہاں جہاں بھی اس مسئلے پہ اپنا حصہ ڈال کے اس آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، اور انتظامیہ، حکومت، دونوں فریقوں کو، اہل سنت کو، اہل تشیع کو بلا کے ایک جگہ بٹھائے اور ان کے مسائل آپس میں حل ہو جائیں تو سب سے اچھی بات۔ عدالتوں میں، جیلوں میں جانے کی بجائے یہ آپس میں بیٹھ جائیں، آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ اور کئی دفعہ الحمدللہ اب ملی یکجہتی کونسل کا جو ضابطہ اخلاق بنا اس پہ سب کے دستخط ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ جو ہر سال پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کی طرف سے ضابطہ اخلاق جاری ہوتا ہے اس پہ بھی سب کے دستخط ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ عمل درآمد کروا لیں، اس پہ بلا کے بٹھا کے اثر نو ایک دفعہ پھر سب سے کہا جائے کہ اس کے مطابق چلیں۔ اور جو ادھر ادھر ہوتا ہے، جو کسی بھی ہستی کی جن کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ان کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، اسے کٹہرے میں لایا جائے، اور بے گناہ لوگ جو ہیں سب کو ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک طرف بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، کھلم کھلا بغاوت کرنے والے، اور دوسری طرف محب وطن اور امن شہری، اور پاکستان میں امن و امان کے لیے ہمیشہ صف اول میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بے چین کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں ملک کو، سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس بلا سے، اس کے آنے سے پہلے وطن عزیز کو ان خطرات سے، چونکہ ہمارے چاروں طرف دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں حملہ کر کے تو اللہ کے کرم سے اب نہیں مار سکے، حملہ کرنے کی اب جرت بھی نہیں کر رہے۔ اللہ نے پاکستان کو ایٹمی میزائل سسٹم میں اتنی ترقی عطا فرمائی ہمارے سائنسدانوں کی وجہ سے کہ اب وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت تو نہیں کرتے، لیکن یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا، جو شام میں اور عراق میں اور یمن میں اور ہر جگہ استعمال کیا گیا کہ ان کو آپس میں اتنا لڑا دو کہ باہر سے کسی حملے کی ضرورت ہی نہ رہے، یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں۔ تو اسے روکنے کے لیے آپ سب حضرات بھی ہمارے ہم آواز ہوں، فرقہ وارانہ آوازیں جو آ رہی ہیں ان کو بالکل جگہ نہ دیں، اور جو محب وطن لوگ ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائیں،
میں بارہ دیگر پھر آخر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت فوراً ڈاکٹر صاحب کو رہا کرے. ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے, اسے 4 شیڈول سے نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں اور اس طرح کی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آج کی پریس کانفرنس ہماری اس بل پہ نہیں ہے. ہم تو ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے لیے جمع ہوئے ہیں سارے. ہاں, ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. ڈاکٹر صاحب ایک علمی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں اور ایک ایسا لفظ انہوں نے کہا ہے جو 1400 سال سے علماء استعمال کرتے آ رہے. ہمارے بڑے اکابرین جتنے بھی مقدسات ہیں, اہل بیت ہوں, صحابہ کرام ہوں, انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین, ان کے بارے میں جتنے ہمارے اکابرین نے, بزرگوں نے استعمال کیا, اگر کبھی کسی مسئلے پہ ان کی طرف کسی بات کی نسبت کرنی پڑی تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی اور اس پہ بھی شریعت میں ثواب ہے. یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آمنے سامنے آئے تو علماء اہل سنت نے, امت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ حق پہ تھے اور ام المومنین سے اجتہادی خطا ہوئی. کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا, کسی نے کوئی FIR نہیں کٹوائی. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا, سارے بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا. اب یہی کچھ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلے دن جو لفظ بولا, اگلے دن انہوں نے وہ لفظ بھی کاٹ دیا. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا, صرف ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ انبیاء کے سوا باقی جتنے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں, محفوظ ہیں خطا سے. معصوم صرف انبیاء ہیں. اسی دن ان کا اس مسئلے پہ اس لفظ سے بھی رجوع ہو گیا تھا. جو محب وطن لوگ تھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کوئی FIR کٹواتے اسی دن مسئلہ ختم کر دینا چاہیے تھا. اب بھی میں کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی, ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. جناب بٹی صاحب, کیا ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ استعمال کیا تھا خطا کا, اس کا آپ سپورٹ کرتے ہیں, اور کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس جو جملہ استعمال کیا اس پہ وہ معذرت کرتے ہیں؟ تمام بڑوں نے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ جملہ سب کے لیے سب بڑوں نے لکھا ہوا پہلے ہی. اب میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں, نہ مفتی ہوں, لیکن انہوں سب بڑوں نے لکھا ہوا ہے. جو سب کے بڑے, دونوں مکاتب فکر کے جو بڑے ہیں, ان سب نے جہاں کہیں بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے انہوں نے اجتہادی خطا ہی لکھا ہے اس کو. اور یہ بھی ساتھ لکھا کہ یہ اجتہادی خطا بھی گناہ نہیں ہوتا, بلکہ اس پہ بھی ایک ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. بندہ کوشش کرے, اگر کوشش کرے صحیح تک پہنچنے کی, اس سے خطا ہو جائے تو اس پہ بھی, اس کوشش پہ بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اس کو گستاخی پہ کسی نے محمول نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں. نہیں, مذمت والا کوئی لفظ کہا ہے نہیں انہوں نے, کوئی لفظ مذمت والا نہیں کہا. میں مذمت کس چیز کی کروں ڈاکٹر سے؟ جی جی جی, یہ 6 مہینے پہلے کی, 4 مہینے بعد وائرل کی گئی ہے. یہ ویڈیو 6 مہینے پہلے کی تھی. نہ جب یہ وائرل کی گئی ہے. اچھا, وائرل بھی یہ پوسٹیں انڈیا سے ڈالی جا رہی ہیں. آئیڈیاں ان کی جو ہیں آپ چیک کر کے دیکھیں. اب میں بہت دنوں دیکھتا رہا ہوں, نام یہاں کے ایک فرقے کا استعمال کر کے ڈالی انڈیا سے جا رہی ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کیا ہے اس کے. سب تقریباً بول پڑے ہیں, فتوے آ گئے ہیں. کل بلوچستان کے علماء کا فتویٰ آ گیا, گجر خان کے علماء کا فتویٰ آ گیا, خیبر پختونخوا کے علماء کا فتویٰ آ گیا, اور تقریباً سب اس پہ متفق ہیں. مفتی صاحب بھی کہہ چکے کہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے, صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہے.
نہیں، اب تو کورٹ میں ہے، بیٹھ کے بھی چاہتے ہیں، کورٹ میں بھی تو بیٹھنا، آمنا سامنا کرنا پڑے گا نا سب کو ایک دوسرے کا، وہاں بھی تو دلائل ہوں گے نا، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کا کوئی طریقہ سوچیں۔ شاداب قادری صاحب سنی تحریک کے کنوینر پنجاب کے، وہ گفتگو فرما دے تھوڑی۔ جیسا کہ یہ مائک بھی کہہ رہے ہیں ادھر کر جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ آج کی پریس کانفرنس کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری کے خلاف منعقد پذیر ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ قبلہ قاری زوار بہادر صاحب نے موقف جو ہے وہ سنی ایکشن کمیٹی کا وہ بیان کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کی یہ دعوے دار حکومت، اس کے اندر ایک ایسی تنظیم جو باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، ان کے مرکزی امیر کو محض ایک ایف آئی آر کے اندراج کے ضمن میں 4 شیڈول میں ڈالنا، مرکزی امیر کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے نام پر دبا ہے۔ یہ روایات ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقتدار کو ڈیمیج کریں گی، آمرانہ تو ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ صرف ایک فرقے کے دباؤ پر یہ حکومت بلیک میل ہوئی ہے کہ محرم الحرام آ رہا ہے، اور ان دھمکیوں کے ضمن میں، پریشر میں کسی عالم دین کو اس طرح گرفتار کرنا۔ اور پھر میں یہ بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یوں لگ رہا ہے کہ کچھ ادارے عدالتوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنی سی ایف آئی آر پر اتنی دیر ان کی ضمانت نہ ہونا، یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ ایک طرف حکومتی اتحادی وہ اسلام کے حوالے سے بل پیش کر رہے ہیں، نفوس قدسیہ کے حوالے سے اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فرقہ واریت کو حکومت ہوا دے رہی ہے۔ جس طرح سنی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک گرینڈ مشاورت کے بعد ہم اپنا اگلا لاہ عمل وہ دیں گے، اس کے اندر ایک بھرپور احتجاجی تحریک بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ان باتوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر نہ تو افراتفری چاہتے ہیں، نہ ہی فرقہ واریت چاہتے ہیں، اور نہ ہی محب وطن اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے والی پالیسیوں کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ، وہ محب وطن جو آج تک تمام اداروں بالخصوص فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، بالخصوص پنجاب حکومت، اور ڈاکٹر صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب صاحب۔